میراث سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بوانا سمبا۔ اس کے مصنف ہیں نصیر الدین۔ آپ بیتی شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ میرے والد لاہور کے رہنے والے ہیں اور میری والدہ خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے کوئٹہ کی رہنے والی تھی۔ میری پیدائش کینیا میں ہوئی۔ بچپن سے ہی مجھے مہم جوئی کا شوق تھا۔ ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، مگر میں ایک موٹر انجینئر کے سوا کچھ اور نہ بن سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور تنزانیہ میں ایک یہودی کے پاس اس کے فارم میں نوکری کر لی۔ میرا کام یہ تھا کہ اس یہودی کی 4 گاڑیوں کی مرمت اور واٹر پمپ کی دیکھ بھال کروں، اور اگر گاڑیاں اور واٹر پمپ درست ہوں تو اس کی حبشی مزدوروں کے لیے جنگلی جانوروں کا گوشت مہیا کروں۔ فارم میں عموماً جنگلی جانور گھومتے رہتے تھے اور سبزی وغیرہ خراب کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ راتوں کو آ کر مویشی بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کئی دفعہ تو ہاتھیوں کا گروہ آ کر تمام فصل وغیرہ خراب کر جاتا تھا۔ اسی لیے اس یہودی نے مجھے اشاریہ 63 اور 303 کی رائفلیں دی ہوئی تھیں، لیکن مجھے ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ یہ رائفلیں تمہیں حبشی لوگوں کو گوشت مہیا کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ وہ یہودی ہاتھی دانت اور جانور کی کھالیں خود لے لیتا تھا۔ میں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی تھی کیونکہ مجھے تو مفت میں شکار کھیلنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شکار کے سارے اخراجات یہودی ادا کرتا تھا۔ یہ واقعہ سن 1957 کا ہے۔ میری عمر ان دنوں 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ اللہ کی مہربانی سے میری صحت بڑی اچھی تھی اور میرا جسم بڑا طاقتور اور مضبوط تھا۔ 15 اگست کو میں حسب معمول کام ختم کر کے اپنے 2 حبشی ساتھیوں کے ساتھ پاما یعنی گوشت لانے کے بہانے جیپ گاڑی لے کر نکلا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تنزانیہ کے سب فارم تقریباً جنگل میں ہوتے ہیں۔ ہم فارم سے باہر نکلے ہی تھے کہ کچھ ہرن نظر آئے۔ میرے حبشی ساتھیوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، بوانا دیکھو وہ ہرن بڑا اچھا ہے۔ میں نے فائر کر کے ایک ہرن مار لیا۔ میری شروع سے عادت تھی کہ جب بھی کوئی جانور مارتا تو تکبیر پڑھ کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا۔ اس لیے اس ہرن کے پاس بھی میں خود ہی گیا۔ وہ کھلے میدان میں پڑا تھا۔ ایسے میدانوں میں شیر کا بڑا خطرہ رہتا ہے کیونکہ شیر گھنے جنگلوں کے بجائے کھلے میدانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب جیپ گاڑی ہرن کے پاس پہنچی تو میں نے اپنا سفری چاقو نکال کر ہرن کو ذبح کیا۔ میرے حبشی ساتھی اس ہرن کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ میری رائفل گاڑی میں تھی اور میرا سفری چاقو حبشیوں نے ہرن کا پیٹ چاک کرنے کے لیے لیا ہوا تھا۔ میں خود ایک پتھر پر بیٹھ کر تھرموس سے چائے پینے لگا۔ چند منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میرے حبشی ساتھی نے مجھے آواز دی، بوانا سمبا، یعنی جناب شیر آ رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شیر مجھ سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اسے اتفاق سمجھیے کہ میری گاڑی بھی مجھ سے صرف 5 گز کے فاصلے پر تھی۔ میں نے فوراً چھلانگ لگائی۔ میرے ہاتھ میں 63.9 کی رائفل آ گئی۔ میری پہلی گولی ہی شیر کا کام تمام کر گئی اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارا کام اب اور بھی بڑھ گیا۔ ایک تو ہرن کا پیٹ صاف کرنا تھا اور دوسرے شیر کا سر اور کھال اتارنی تھی۔ میں نے اپنے حبشی ساتھیوں سے کہا کہ شیر کو تو اٹھا کر گاڑی میں رکھ لو اور ہرن کا پیٹ چاک کر کے اسے صاف کر دو۔ ہم نے بڑی مشکل سے شیر اور ہرن کو اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ میں جیپ کی نشست پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اسی لمحے میرے ساتھی نے مجھے آواز دی، بوانا سمبا بی بی، یعنی شیرنی آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں کہ میں سنبھلوں شیرنی میرے سر پر تھی۔ شیرنی اتنی چالاک ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیر کے قاتل کی بو سونگھ لیتی ہے۔ اس نے مجھے اتنی بھی فرصت نہ دی کہ میں رائفل یا چاقو اٹھا سکوں۔ قسمت اچھی تھی کہ میں نے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔
میں نے بڑی پھرتی سے اپنا دایاں بازو شیرنی کے منہ میں دے دیا، مگر خونخوار شیرنی سے کسی قسم کے رحم کی امید نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے عرصے میں شیرنی نے مجھے زخمی کر کے ادموا کر دیا۔ میں نے کئی بار اپنے حبشی ساتھیوں سے کہا کہ گولی چلا دو، لیکن وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں شیرنی کے ساتھ کچھ اس طرح گتھم گتھا ہو رہا تھا کہ گولی چلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھیوں کو یہ خطرہ تھا کہ گولی کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ آخر آدھے گھنٹے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ شیرنی انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گی تو ایک حبشی تو بھاگ گیا، مگر دوسرے نے جو کھڑا تھا اس وقت گولی چلائی جب میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور شیرنی چند گز دور کھڑی ہررا رہی تھی۔ شیرنی کو 2 گولیاں لگیں اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے جیپ میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں میں 6 ماہ تک رہا۔ اسپتال میں کئی مرتبہ میں چارپائی سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑا ہوتا اور چلاتا، شیرنی آ گئی، شیرنی آ گئی۔ 6 ماہ بعد میں اسپتال سے فارم پر واپس آ گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اگست سن 1967۔ آج کی یہ کہانی بہت چھوٹی سی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کافی لمبی کہانی ریکارڈ کی ہے، اور وہ بھی اس کا پہلا حصہ ہے، ابھی اور حصے بھی اس کے بنیں گے، تو اس لیے شکار کی ڈوز کے طور پر یہ چھوٹی سی کہانی بھی ساتھ کر لی ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔